عبادت کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ یہاں دو چیزیں قابل ذکر ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پورے قرآن کریم کا سننا یہ ایک الگ سنت ہے۔ ایسا نہیں کہ کچھ پارہ سن لیا جائے، موقع ملے تو اس پارے کو چھوڑ دیا جائے، نہیں، بلکہ تسلسل کے ساتھ قرآن کریم کا سننا یہ ایک الگ سنت ہے۔ اور پھر اور دنوں میں اگر قرآن کریم پورے طور پر نہیں پڑھا جا رہا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اب تراویح ختم ہو گئی تو ہماری تراویح بھی ختم ہو گئی، نہیں، بلکہ آپ کی تراویح رمضان کے اخیر تک 30 تک چلنا ہے۔ اگر کوئی پڑھانے والا نہیں ہے تو عورتیں خود سورتیں پڑھ کر کے تراویح پڑھیں، لیکن 20 رکعت تراویح انہیں پڑھنا ہے۔ میں نے قرآن کریم کی سورہ نحل کی ایک آیت تلاوت کی ہے، جس آیت کریمہ کا نمبر 97 ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے جو کچھ بیان فرمایا ہے اس کے سننے سے پہلے آپ ایک بات ذہن نشی کر لیں کہ خالق کائنات اللہ رب العزت نے دنیا میں مرد اور عورت کی شکل میں انسان کو بھیجا ہے۔ مرد کی کیا ذمہ داری ہے، عورت کی کیا ذمہ داری ہے، مرد کا کیا مقام ہے، عورتوں کا کیا مقام ہے، اللہ رب العزت نے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ عبادت کا جہاں تک تعلق ہے تو صرف مرد کے لیے نہیں بلکہ عورتوں کے لیے بھی اتنی ہی عبادت ہے جتنے مرد کے لیے عبادت ہے۔ البتہ فرق یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مرد کو ایک بہترین عطیہ عطا فرمایا کہ نبوت اور رسالت مردوں میں رکھی ہے، لیکن عورتوں کا مقام یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام نبیوں اور تمام رسولوں کو عورتوں کے ہی پیٹ سے پیدا فرمایا ہے، اس لیے عورتوں کا بھی بڑا مقام ہے۔ اس لیے عورتیں عبادت کر کے ولیہ بھی بن سکتی ہیں اور بزرگہ بھی بن سکتی ہے، جس طرح سے مرد ولی بن سکتا ہے، عورتیں بھی ولی بن سکتی ہیں۔ تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ اسماعیل کے 4 لڑکے تھے، لڑکیاں تھیں، لڑکے نہیں تھے۔ ان میں سب سے چھوٹی لڑکی جو 4تھے نمبر کی تھی اس کا نام رابعہ تھا۔ چونکہ 4تھی تھی اس لیے اس کا نام رابعہ رکھا۔ بچپن میں ہی یہ بچیاں یتیم ہو گئی، بھوک سے نڈال ہوئی تو ایک سڑک پر جا کر کے بیٹھ گئی کہ شاید کوئی میرے چہرے کو اور پیشانی کی لکیر کو پڑھ کر کے میرا تعاون کر دے، میری مدد کر دے، مجھے کھانا دے دے۔ چنانچہ ایک بڑے تاجر کا اس طرف سے گزر ہوا تو ان 4 بچیوں کو انہوں نے دیکھا، جس میں چھوٹی بچی جس کا نام رابعہ تھا، اس کو دیکھ کر وہ بہت متاثر ہوئی۔ تاجر نے پوچھا کہ تم لوگ یہاں کیسے بیٹھی ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ ہم بھوک سے پریشان ہیں، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ماں باپ بھی نہیں ہے۔ تو اس تاجر نے کہا کہ دیکھو، میں تم کو اگر
اتنی رقم دے دوں کہ تم سب مطمئن ہو کر کے کھاؤ تو کیا تم اس کو منظور کرو گی؟ تو عورتوں نے، بچیوں نے کہا ہاں۔ کہا لیکن شرط یہ ہے کہ اس بچی کو ہمارے سپرد کر دینا ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ ایک طرف چھوٹی بہن کی محبت ہے، دوسری طرف بھوک کا معاملہ ہے، آخر کرے کیا؟ وہ اور ان بچیوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اسے لے جائیے اور ہمیں کچھ رقم عنایت کر دیجیے۔ چنانچہ انہوں نے رقم دے دی اور اس بچی کو لے گئے۔ اپنے یہاں گھر میں خادمہ کی حیثیت سے اس بچی کو رکھا اور کام کرتی رہی۔ دھوپ آفتاب کی تمازت میں بھی وہ اپنے آقا اور اپنے مالک کے کام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی تھی۔ لیکن اس کے مالک اور مالکن دیکھ کے اتنا متاثر ہوئے کہ لگتا ہے کہ یہ کوئی ولی ہے اور یہ خدا رسیدہ بچی ہے۔ چنانچہ اس نے بھاپ لیا، کہا اس نے کہ چلو میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں۔ چنانچہ اس کے مالک نے اسے آزاد کر دیا۔ عبادت کرنے لگی، ریاضت کرنے لگی۔ اس زمانے میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت اونچے پائے کے ولی اور بزرگ تھے۔ ان سے وہ ایک مرتبہ ملنے کے لیے گئے۔ جب گھر تشریف لے گئے تو معلوم ہوا کہ نہیں ہے۔ پوچھا کہاں ہے؟ کہا وہ ندی کی طرف گئے ہیں۔ چنانچہ وہ ان کے تلاش میں رابعہ بصریہ نکل جاتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ پانی کے اوپر اپنا مصلی بچھائے ہوئے حسن بصری اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ حسن بصری کے اس معاملے کو دیکھ کر رابعہ بصریہ بہت متاثر ہوئی اور اس نے اپنا مصلی ہوا میں بچھا لیا، وہاں نماز پڑھنے لگی۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے سلام پھیرا تو دیکھا کہ میں تو پانی پہ نماز پڑھ رہا ہوں اور یہ ہوا میں مصلی بچھائے ہوئے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ولی مرد ہی بن سکتا ہے بلکہ عورتیں بھی ولی بن سکتی ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر و انثی، کہ مرد اور عورتوں میں سے جس نے نیک عمل کیا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے پاس ایمان کی دولت ہو اور وہ صاحب ایمان ہو، تو ہم اس کو عمدہ زندگی عطا کریں گے، دنیا میں بھی اچھی زندگی عطا کریں گے اور آخرت میں بھی اچھی زندگی عطا کریں گے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ولایت کو حاصل کرنے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ مرد ہی ولایت حاصل کر سکتا ہے، عورتیں بھی ولایت کر سکتی ہیں۔ میری بہنوں اور پردہ نشین خواتین، اس بات کو ذہن میں رکھو کہ اگر عورتیں بھی اگر اللہ کی عبادت کرتی ہے تو وہ ولایت کا مقام حاصل کر لیتی ہے، اور مرد جو عمل صالح کرتا ہے، عورتیں جو عمل صالح کرتی ہیں، اللہ رب العزت اس کو اس دنیا میں ہی اچھی اور پاکیزہ زندگی عطا کر دیتا ہے۔ وقت نہیں ہے تفصیل کا۔ ایک سکھ بچہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہندو اگر مسلمان ہو جائے تو اس کے گھر والے گھر سے نکال دیتے ہیں۔ ان کے ماں باپ، خاندان کے لوگوں نے اس بچے کو نکال دیا۔ چنانچہ وہ بچہ گھر سے نکلا تو اس نے سوچا کہ چلو ہم دینی تعلیم حاصل کر لیں۔ چنانچہ ابتدائی تعلیم، وہ لاہور کے رہنے والے تھے، ابتدائی تعلیم انہوں نے حاصل کی۔ جب آخری تعلیم کا موقع آیا تو وہ دارالعلوم دیوبند پہنچ گئے۔ اس وقت حضرت مولانا محمود الحسن شیخ الہند رحمت اللہ علیہ شیخ الحدیث تھے، بخاری شریف پڑھاتے تھے۔
چنانچہ وہ بھی داخلہ لیا اور پڑھ رہے تھے۔ پنجاب کا ایک بڑا مالدار آدمی، بہت بڑا سیٹھ، اس کے پاس ایک ہی بچی تھی۔ بیوی اس کی روز کہے کہ آپ فاطمہ کا رشتہ نہیں دیکھتے ہیں، جوان ہو گئی، اس کو تو آپ شادی کر دینا چاہیے۔ تو وہ کہتے تھے کہ بھائی رشتہ نوشتہ ہوتا ہے، نوشتہ ہوگا، آ جائے گا رشتہ۔ خیر جب زیادہ تنگ کیا تو وہ دیوبند چلے گئے۔ جب دیوبند ہو گئے تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی عقیدت تھی، شناسائی بھی تھی۔ پوچھا کیسے تشریف لائے؟ جب درس ختم ہوا، سبق ختم ہوا، انہوں نے کہا کہ میں اپنی بچی کے رشتے کے لیے کوئی لڑکا تلاش کرنے آیا ہوں۔ فرمایا کہ یہاں تو سب غریب بچے پڑھتے ہیں، مالدار کے بچے تو کنوینٹ میں پڑھتے ہیں، مالدار کے بچے تو اسکول اور کالج میں پڑھتے ہیں، یہاں آپ کو کون ملے گا آپ کے لائق؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں یہیں کے اسی جگہ کے لڑکے سے کروں گا، اور مجھے ایک لڑکا پسند ہے۔ چنانچہ انہوں نے اشارہ کیا، ان کا نام احمد علی تھا۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہو جائے گا رشتہ۔ آپ غور کیجئے کہ اس بچے کے پاس اتنا بھی کپڑا نہیں ہے، دو کپڑا کے کپڑا بدل کر کے نکاح کی مجلس میں جائے، ایک ہی کپڑا، وہی کرتا پیجامہ، اسی کو دھونا، اسی کو پہننا۔ شدہ دیوبند کے بچوں میں یہ بات پھیل گئی کہ احمد کا نکاح ہونے والا ہے کوئی سیٹھ کی لڑکی سے۔ چنانچہ اس نے سوچا کہ چلو بھائی کپڑا دھو لیا جائے۔ کپڑا اپنا بدن سے اتارا، دھو لیا۔ عصر کے بعد نکاح ہونا تھا، لیکن کپڑا پورے طور پر سوکھا نہیں تھا، وہی گیلا کپڑا پہن کر کے گئے۔ عصر کے بعد نکاح ہو گیا۔ لوگوں نے کہا، ساتھیوں نے کہا کہ یہ مجھ سے کپڑا لے لو، نیا کپڑا میرے پاس ہے، کرتا پیجامہ ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں تو اسی کپڑے میں جاؤں گا، اسی کپڑے میں نکاح ہوگا۔ چنانچہ دور حدیث کا زمان درس ختم ہوا، وہ گھر جانے لگے تو وہ سیٹھ صاحب آئے اور اپنی بچی کو ان کے ساتھ رخصت کر دیا۔ پردہ نشین خواتین اسلام، جب وہ عورت لاہور پہنچتی ہے تو نہ ان کے پاس گھر ہے نہ اپنا مکان ہے، کرائے کے انہوں نے ایک مکان لے لیا۔ لیکن حالت یہ تھی کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، فاقہ پہ فاقہ۔ وہ نئی نویلی دلہن جو عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہی تھی، آج وہ فاقے کی زندگی بسر کر رہی ہے۔ 4-5 روز کے بعد ان کے والد آئے اور پھر اس بچی کو لے گئے۔ ماں نے پوچھا کہ بیٹی کہو کیا حال ہے ہماری، اور اگر آپ کی بیٹیاں ہوتی تو نہ جانے ایک ٹوکری نہیں بلکہ ایک بڑا ٹوکرا شکایت رکھ دیتی۔ کھانے کو نہیں ہے، کیسے رشتہ کر دیا ہے، کہاں فقیر کے ہاتھ مجھے لگا دیا ہے، نہ جانے کیا کیا کیا۔ بچی نے بڑی اطمینان سے کہا کہ امی جان بہت خوش ہوں میں، اور بہت میرے لیے کوئی پریشانی نہیں، عجب کہ فاقہ کر کے آئی ہے، بھوک مر کر کے آئی ہے۔ خیر کچھ دنوں کے بعد پھر وہ جاتی ہے۔ میری بہنوں، لاہور کے بڑے بڑے رئیس اور نواب گھر کی عورتیں سعادت سمجھتی تھی کہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری مفسر قرآن کے گھر میں ہمیں جھاڑو دینے کا موقع مل جائے۔ رئیس کی بیٹی۔ اب حالت یہ ہوئی کہ ان کا ناشتہ عرب سے آنے لگا، کھانا دوسری جگہ سے غیر ملک سے آنے لگا۔ فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر، کہ جو مرد بھی اگر عمل صالح کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو دنیا میں بھی پاکیزہ اور اچھی زندگی عطا کرتا ہے۔ آئیے میں ایک سندھ کی عورت کا ایک واقعہ بیان کروں۔ صبح سندھ میں ایک محلے میں ایک مسلمان بھی آباد تھا
اور ایک مسلمان غیر مسلم بھی تھا، لیکن دونوں بچی آپس میں سہیلی بن گئی، اسکول جانے لگی۔ وہ بچی کبھی کبھی بلکہ اکثر اپنی مسلمان سہیلی کے گھر میں چلی جاتی تھی، تو وہاں دیکھے کہ اس کی ماں نورانی قاعدہ پڑھا رہی ہے یا سرن قرآن پڑھا رہی ہے، تو وہ کہتی تھی کہ ہمیں بھی پڑھا دیجیے، امی کیا پڑھا رہی ہیں، ہمیں بھی پڑھا دیجیے۔ چنانچہ پڑھتے پڑھتے اس نے پورا قرآن پڑھ لیا، قرآن پورا پڑھ لیا۔ اب آتی رہی جاتی رہی، اب اس کی جب شادی کا وقت آیا، ایک ایسے کٹر ہندو سے اس کا رشتہ ہو گیا جو مسلمان کا نام تک سننا پسند نہیں کرتا تھا۔ اب وہ سوچ رہی ہے کہ میں تو اپنے گھر میں چھپ چھاپ کے نماز بھی پڑھ لیتی تھی، قرآن کی تلاوت بھی کر لیتی تھی، اور یہ ایسا آدمی ہے جہاں میں جاؤں گی تو وہاں پتہ نہیں کیا حال ہوگا۔ تو وہ اپنی مسلمان سہیلی کے ماں سے کہتی ہے کہ امی جان، میں چلی جاؤں گی تو میرا وہاں قرآن چھوٹ جائے گا، تلاوت چھوٹ جائے گی۔ اور کتنی میری مائیں اور بہنیں ہیں جو قرآن کریم اگر پڑھنا بھی جانتی ہیں تو اس کو تلاوت نصیب ہوتی۔ ہندو ہے، وہ سوچ رہی ہے، افسوس کر رہی ہے کہ اب کیسے ہوگا، میں کیسے تلاوت کروں۔ تو بیٹی مسلمان نے کہا فکر مت کرو، ہم تم کو ایک تحفہ دیں گے، اور اس تحفہ کو یہاں نہیں کھولنا، میکے میں کہنا کہ یہ بڑا قیمتی تحفہ ہے، یہ جب بھی کھلے گا تو سسرالے میں کھلے گا۔ چنانچہ اس نے قرآن کریم کو بہت اچھے طریقے سے عمدہ کپڑے میں لپیٹ کر کے دیا کہ بھائی یہ گفٹ ہے بچی کے لیے۔ اس کی ماں نے کہا کہ اس میں کیا ہے، تو اس نے کہا امی یہاں کھولنے والی چیز نہیں ہے۔ چنانچہ وہ گفٹ لے کر کے چلی جاتی ہے۔ جب گفٹ لے کر کے چلی جاتی ہے تو اس کے شوہر آفس جاتا تھا، تو جب آفس چلا جاتا، گھر خالی ہوتی تو قرآن کھول کر کے تلاوت کر لیتی۔ اس کا روز کا معمول یہی تھا، تلاوت کر لیتی تھی۔ اچانک ایسا ہوا کہ اس کے شوہر کو کینسر پکڑ لیا، وہ کینسر کا مریض ہو گیا، ڈاکٹروں نے لا علاج ثابت کر دیا۔ اب وہ پریشان، بیوی سے بہت محبت کرتا تھا، وہ کہتا تھا کہ اب تو چند روز تمہارا میرا ساتھ ہے، دیکھو کب بھگوان ہم کو بلا لے اور ہم چلے جائیں، تم سے جدائی ہو جائے۔ بیوی نے کہا کہ آپ فکر کیوں کرتے ہیں، کیا ہوا؟ تو کہا کینسر ہو گیا ہے۔ کہا کینسر ہو گیا ہے، اگر آپ اجازت دیجئے تو میں علاج کروں۔ بڑا ہنسا شوہر کہ ڈاکٹر نے لا علاج بتایا اور تم کہتی ہو کہ ہم علاج کریں گے۔ کہا کہ ہاں ہم علاج کر دیں گے، لیکن شرط ہے کہ میں جو کہوں آپ اس کو مانیے اور اس پر عمل کریے۔ ظاہر ہے کہ ڈوبنے والے کو اگر تنکے کا سہارا بھی مل جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ بڑا سہارا ہو گیا۔ سوچا کہ بھائی اگر یہ علاج کرے اور کینسر کا مریض مرض ختم ہو جائے تو کیا بڑی بات ہے۔ چنانچہ اس نے یہ کام کیا کہ روزانہ صبح شام علم نشرہ ایک گلاس پر 41 مرتبہ پڑھ کر کے پلاتی اور اس کو پھونک کر کے اس کو پلاتی۔ 40 روز جب اس نے پلایا تو اس نے کہا کہ ذرا جائیے آپ لیبارٹری میں جانچ کروائیے۔ تو جہاں پہلا ڈاکٹر تھا وہاں گیا جانچ کرنے کے لیے، کہا کہ آپ کو کینسر تو ہے ہی نہیں، آپ کو کوئی کینسر نہیں ہے۔ کہا کہ آئے تو بڑا خوش ہوا، کہا کہ نہیں ایسے نہیں، آپ دوسرے اچھے لیبارٹری میں جائیے۔ چنانچہ وہاں وہ جاتا ہے، وہاں بھی اس کو کہتا ہے کہ نہیں آپ کو کوئی کینسر نہیں ہے۔ بڑا خوش ہوا وہ، اس نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے کون سا علاج کیا؟ کہا کہ میں نے آپ سے پہلے نے شرط کیا تھا کہ میں جو کہوں وہ آپ مانیے، اگر آپ اس پر تیار ہیں تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔
چنانچہ اس نے کہا کہ ایسی ایسی بات ہے. اس نے کہا کہ میں مسلمان کے گھر جایا کرتی تھی، اور جب اس کے گھر میں کوئی بیمار پڑتا تھا تو وہ کیا کرتی کہ علم نشرح پڑھ کر کے دم کر دیتی، پھونک دیتی، اس کا مرض بھی چھوٹ جاتا، بیماری اچھی ہو جاتی. تو میرے بھائی اور میرے خواتین اسلام، اگر آدمی مومن ہو جائے، مرد مومن، عورتیں مومن ہو جائے، تو اس کو عمدہ زندگی بھی مل سکتی ہے، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے ہمارے اس قرب و جوار کی عورتوں کے لیے کہ ہر سال تراویح پڑھنے کا موقع ملتا ہے. اللہ رب العزت اس کو قائم اور دائم رکھے. لیکن ایک بات پردہ نشین خواتین یاد رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر پہ پاؤں رکھا تو فرمایا آمین. پھر جب دوسرے سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا آمین. پھر تیسرے پہ آپ نے پاؤں رکھا تو پھر فرمایا آمین. صحابہ دیکھ کر کے متعجب ہوئے کہ آج تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نئی چیز کی. انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول میں تو آپ نئی چیزیں دیکھ رہا ہوں. کہا کہ ہاں نئی چیز دیکھ رہے ہو. فرمایا کیا بات ہے؟ کہا کہ جب میں نے اپنا قدم پہلے سیڑھی پہ رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص کہ رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور اپنی مغفرت نہیں کرا سکے، اپنی مغفرت نہیں کرا سکے، گناہ کو بخشوا نہ سکے. تو ایک تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا یہ کہنا اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہنا. فرمایا کہ دوسری مرتبہ آپ نے فرمایا کہ دوسری مرتبہ جو میں نے قدم رکھا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ شخص جو دنیا میں ماں باپ کو پائے اور وہ جنت خرید نہ سکے خدمت کر کے، فرمایا ہلاک ہو جائے. تو میں نے آمین کہا. تیسری مرتبہ جب سیڑھی پہ قدم رکھا تو پھر آمین فرمایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب میرا نام ذکر کیا جائے یا لیا جائے اور اس پہ درود نہ پڑھے تو اللہ کے رسول نے فرمایا، جبرائیل نے فرمایا کہ وہ بھی ہلاک ہو جائے. لیکن بھائی ایک عجیب بات ہے، عورتوں میں بھی اور مردوں میں بڑے ہٹھے کٹھے مرد چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، مرض کا بہانہ بنا کر روزہ نہیں رکھتے یا مغفرت اپنی نہیں کروا سکتے. ہم کو تو تعجب ہوتا ہے، 115 سال کی عمر میں ہمارے نانا کا انتقال ہوا ہے، لیکن میں نے مرتے مرتے وقت تک نہ ان کو کبھی رمضان کا روزہ چھوڑتے دیکھا. اور رمضان کے روزے کی تو چھوڑ دیجیے بات، شوال کے مہینے میں جو 6 نفلی روزے رکھے جاتے ہیں جن کا بہت بڑا ثواب ہے، اس کو بھی انہوں نے کبھی نہیں چھوڑا، جبکہ 115 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہے. اور آج تو ہم چینی ہے، سوگر ہے. ارے بھائی سوگر تو ہوگا ہی، سوگر تو بڑھے گا ہی. جب اللہ کے حکم کو توڑو گے تو سوگر بڑھے گا ہی، چینی بڑھے گی. احتیاط ہے، آپ احتیاط کیجیے. دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کے سننے کو قبول فرمائے، ہماری تراویح کو قبول فرمائے، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے. اب باقی جو ایام بچ گئے ہیں وہ عورتیں بھی تراویح نہ چھوڑیں بلکہ تراویح پڑھیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اب میں اپنے جامع مسجد کے موقر امام حضرت مولانا مفتی محمد قابل صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ آپ دعا فرما دیں اور ان لوگوں کو استقامت، ایمان پر استقامت کے لیے بھی دعا فرما